الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على أصحابه المصطفى وعلى آله المجتبى شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على هو حي موجود محفوظ مع الجسم والروح في القبر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی بھی داتا نہیں ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو واحد و یکتا، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. اور یہ سچ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. بزرگان دین، برادران اہل سنت والجماعت، سالانہ سنی کانفرنس تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام بلکسر میں منعقد ہوتی ہے. حاضری کی غرض سے آنا مقصود ہوتا ہے. حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب کے حکم پر
مجھے ابتدائی بیان کی دعوت دی گئی، چونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز دن بھر اور رات گئے تک ملک پاکستان کے نامور خطباء آپ حضرات سے میں گفتگو ہوں گے۔ مختصر وقت کے لیے دعوت دی گئی ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ حق بات کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے عقیدہ توحید پر کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عقیدہ توحید بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ عقیدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عقیدہ کے لیے مشترک دعوت تھی۔ ہر نبی نے آ کر لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، اور اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں خداوند کائنات نے عقیدہ توحید کو مختلف اسلوب سے بیان فرمایا ہے۔ کبھی رب العالمین نے اپنی ذات کے عنوان سے لوگوں کو تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اور کبھی اللہ تعالی نے اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور کبھی کبھی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اپنی الوہیت کو بیان فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا الہ ہوں، الوہیت کو سمجھو۔ تو عقیدہ توحید میں جو بنیادی باتیں ضروری ہیں وہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا۔ ذات کے اعتبار سے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہیں، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الہ ہے، معبود ہے۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت کرنا بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ تو ہر نبی نے آ کر عقیدہ توحید کی دعوت دی، یہاں تک کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور آمین کہتے تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے۔ کیونکہ جو موحد ہوتا ہے، موحد آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے یہ ہرجائی ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کو بھی مانو، اور یہ جو اللہ کے ساتھ اور کچھ لوگ ہیں، کچھ ہستیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی صفات میں شریک ہے نا۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک، صفات میں بھی وحدہ لا شریک، افعال میں بھی وحدہ لا شریک، اور الہ ہونے میں بھی
وحدہ لا شریک ہے کہ کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں۔ عقیدہ توحید میں مختلف عنوان ہیں۔ میں نے اس وقت جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہے، اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات اس کو کافی ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں لوگوں کی مختلف توہمات ہیں۔ لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، گویا کہ ان کے عقیدہ توحید میں وہ حقیقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن آج لوگوں کے عقائد اور نظریات اس عنوان سے دیکھیں اگر تو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، کاروبار شروع نہیں کرنا، یہ مہینہ نحوستوں والا ہے، اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھا اور اللہ کی جو عقیدہ توحید تھا، اللہ کی ذات پر ایک مومن کو پختہ یقین تھا، اس میں کمزوری آ گئی۔ کیسے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس مہینے میں شادی کریں گے تو وہ شادی کا سلسلہ آگے نہ چل سکے گا۔ تو اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو کمزوری عقیدہ توحید میں آتی ہے۔ جن لوگوں کا ایمان پکا ہوتا ہے، توحید کا عقیدہ پکا ہوتا ہے، وہ اس قسم کی توہمات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر فرما دیا۔ خداوند کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے۔ یا اللہ کون سا اعلان فرما دوں؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیں لوگوں کو لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں، میں تو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا لوگوں وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لو کہ اگر ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ ساری امت اس بات پہ آ جائے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وہ تجھ کو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ اور فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ساری دنیا بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور فرما دیا کہ ساری امت اگر مل جائے اس بات پر کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔
ساری امت بھی اگر اس بات پہ آ جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ جو اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے وہی ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ مومن کو اس طرح کی توہمات جو عقیدہ توحید کی روح کے خلاف ہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں فلاں سے نفع ملے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں جو کام شروع کریں گے ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ یہ بات ایمان والوں کو سمجھائی کہ ان تصبک حسنۃ ان تصبک سیئۃ، اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو اس کا تعلق تمہارے اعمال سے ہے، اور اگر تمہیں بلائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مہینہ منحوس، فرمایا کہ تمہارے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کہیں سے بلائی پہنچی ہے تو یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی، اور اگر برائی ہوئی ہے تو فرمایا کہ اس کا تعلق تمہارے اعمال کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی چیز کے حوالے سے یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ اس سے ہمیں نفع اور نقصان ملے گا، پہنچے گا، یہ عقیدہ توحید کی روح کے خلاف ہے۔ آج لوگ سفر کے مہینے میں گگنیاں دانے ابال کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ یہ جو بلائیں اور آفتیں آتی ہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حام۔ میرے صحابہ سن لو، سفر کے مہینے میں جو لوگوں کی توہمات ہیں، جو لوگوں کے وہم ہیں، عقیدہ توحید کی روح کے خلاف ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ سفر کے مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لا عدوى، بیماری متعدی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے بیماری کا لگنا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بیمار نہیں ہوتا، اور اگر بیماری آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ فرمایا ولا طیرہ، فال لینا، بدشگونی لینا، اس کا بھی حقیقت سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج لوگ بدشگونی لیتے ہیں، صبح کو نکلے گھر سے، اگر رستے میں کسی بلی نے رستہ کاٹ لیا کہتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے نکلے تھے یہ کام نہیں۔ کوئی کم ذات آدمی رستے میں مل گیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ منحوس آدمی ہمارے منہ لگا ہے لہذا آج ہمارا یہ کام نہیں ہوگا۔ تو بدشگونی لینا کسی چیز سے، کسی جانور سے لے لینا، مہینے سے لے لینا، کسی ذات سے لے لینا، فرمایا کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بدشگونی نہیں لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بدشگونی لانے کے باوجود بھی ذہن میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں شکوک و شبہات والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ لیا کرو اللہم لا خیر الا خیرا ولا طیر الا طیرا ولا الہ غیرک۔ میرے صحابہ پڑھ لیا کرو جب اس طرح کی باتیں تمہارے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے تو پڑھ لیا کرو اللہم لا خیر الا خیرا، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں، ولا طیر الا طیرا، اور تیرے علاوہ کسی فعال پہ ہم یقین نہیں رکھتے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ ہمیشہ کسی چیز سے بدشگونی نہ لو، کسی چیز کو منحوس نہ سمجھو۔ یہ بھی توحید کے عقیدے کی روح کے خلاف بات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کرنے والا ہے۔
اور تم یہ سمجھ بیٹھے کہ فلاں شخص کی وجہ سے میرا اس کام کے اندر رکاوٹ آ گئی، فلاں مہینہ منحوس تھا، اس وجہ سے میں نے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام شروع نہیں کرنا کہ میرا یہ کام اچھا نہیں رہے گا. تو فرمایا کہ یہ بدشگونی، فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی، اپنے کام کا ارادہ تھا، کسی خیر کے کام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن کسی چیز کی وجہ سے کسی چیز کو دیکھ کر رک جاتا ہے تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں ایک شخص کو ہاتھ کے اندر پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے. فرمایا کہ کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں تیرے ہاتھ میں پیتل کا کڑا ہے. کہنے لگا وہ شخص، حضرت اس وجہ سے پیتل کا کڑا پہنا ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ سن لے، اگر تو اسی کڑے کے ساتھ تیری موت آ گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو تجھے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. مقصد کیا تھا کہ تیرا اس کڑے پہ یقین ہے، اس کڑے پہ یقین ہے، تو کمزور ہے، کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں. ممکن ہے کس بنیاد پر یا کس وام کی بنیاد پر اس نے یہ کڑا ڈالا ہوا تھا کہ میں کمزور ہوں. تو فرمایا کہ اگر اسی کڑے کے ساتھ اس پر تیرا یقین ہے، اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، تو نے بھی شرک کا ارتکاب کیا. اگر اسی کے ساتھ تو دنیا سے رخصت ہوا تو فرمایا کہ تو اسی کے حوالے کر دیا. تو مومن اس قسم کی توہمات جن سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، توحید کی روح کے خلاف ہے، دور رہتا ہے. مومن اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل رکھتا ہے. اور اس قسم کی توہمات بعض دفعہ مومن آدمی کے دل میں آتی رہتی ہے، یار ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے. انسان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا اپنی امت کو جو ہے وہ علم بتا دیا ہے کہ یوں کرو گے تو ایسے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو توہمات سے بچا لیتے ہیں. شکوک و شبہات اس کے ذہن کے اندر نہیں آتے کہ فلاں کروں گا تو فلاں ہو جائے گا، یہ مہینہ منحوس، یہ شخص منحوس، یہ چیز منحوس. اس قسم کی توہمات سے وہ بندہ بچے رہے گا. فرمایا میرے آقا نے، وہ کون سی دعا ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے، اللہ بندے کو توہمات سے بچا لیتا ہے. فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یوں پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا بڑی مشہور ہے. تو فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو توہمات سے بچا لیتا ہے. تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اس قسم کی توہمات آج جو ایمان والے کے دلوں کے اندر آتی ہیں، ذہنوں میں آتی ہیں، یہ عقیدہ توحید کی روح کے خلاف ہے. ان سے دور رہنا چاہیے، ان کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے. یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے. چونکہ مومن تو وہ من یتوکل علی اللہ، مومن اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کی ذات اس بندے کو کافی ہو جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میرے آقا تشریف فرمانے لگے، میرے صحابہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سارے انبیاء موجود ہیں، بعض نبیوں کے ساتھ چند لوگ موجود ہیں، بعض نبیوں کے ساتھ اس سے کچھ زیادہ لوگ موجود ہیں. میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت اس پیغمبر کے ساتھ لوگوں کی تھی. میرے دل میں خیال آیا شاید یہ میری امت ہو. مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ اس افق کی طرف دیکھیں. میں نے دیکھا بہت سارے لوگ نظر آئے، بہت سارے لوگ نظر آئے.
پھر مجھے کہا گیا یا رسول اللہ دوسرے افق کی طرف دیکھیں. میں نے جب دوسرے افق کی طرف دیکھا تو مجھے بہت سارے لوگ نظر آئے. مجھے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو افق والے لوگ ہیں یہ 70,000 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں ارشاد فرمایا تو ارشاد فرمانے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے حجرہ اقدس میں. صحابہ کرام آپس میں بحث کرنے لگے. یار ہمارے آقا نے یوں بات کی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے 70,000 جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ بعد نے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، اسلام کو قبول کر لیا. بعض صحابہ کرام کہنے لگے نہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھ ہی اسلام کی حالت میں کھلی. بعض صحابہ کرام کہنے لگے نہیں جنہوں نے ہجرت کی. یوں ہی آپس میں مباحثہ جاری ہے، بحث جاری ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں میرے صحابہ کس بات پر، کس عنوان پہ بحث ہو رہی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اس عنوان پہ ہو رہی ہے، بات اس عنوان پہ ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا 70,000 میری امت سے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا ان کی صفات کو بیان فرما دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے یہ وہ 70,000 لوگ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. ہم الذین لا یرکون ولا یسترکون وعلی ربہم ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جاہلیت کے جنتر منتر پر بھروسہ نہیں رکھیں گے، جو بدشگونی نہیں لیں گے. وعلی ربہم یتوکلون یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کو بیان فرما دیا، صفات کو بیان فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جاہلیت کے دور کے پہلے جنتر منتر ہوتے تھے جن کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے تھے. ویسے تو جھاڑ پھونک قرآن کریم کی آیات کا پڑھ کے اپنی جسم پہ دم کر لینا یہ تو جائز ہے، لیکن جاہلیت کے جو جنتر منتر ہوتے تھے جو جن الفاظ کے اندر شرک ہوتا تھا ان سے منع کیا گیا اور فرمایا ولا یتطیرون یہ وہ لوگ ہوں گے ان کی صفت یہ ہوگی کہ یہ فال نہیں لیں گے، بدشگونی نہیں لیں گے کہ کسی نے رستہ کاٹا ہے، پرندہ بائیں طرف اڑ گیا ہے، یہ کم ذات آدمی ہمیں مل گیا ہے تو اس طرح ہو جائے گا. فرمایا کہ بدشگونی نہیں. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھتے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ 70,000 لوگ ہوں گے هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْكُونَ وَلَا يَسْتَرْكُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں یہ صفات موجود ہوں گی، اللہ ان کو بغیر حساب میں جنت کے داخل کر دے گا. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں مجھے شامل فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موج میں تھے، فرمایا کہ عکاشہ آپ بھی انہی لوگوں میں. اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے لیے بھی. فرمایا کہ نہیں عکاشہ تم سے نمبر لے، عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے. تو اس لیے میں نے عرض یہ کیا ہے کہ عقیدہ توحید یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اسی عقیدے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک اپنی توحید کو بیان فرمایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
بندہ خود ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا تو اس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اور ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے جس کی چال چیونٹی کی چال سے بھی باریک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی سے بھی بچو۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے محض اللہ کے لیے، نیت باندھی اللہ اکبر، اللہ کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتا ہے عبادت میں۔ اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا متقی ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عبادت کرنے والے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، وہ قیام بڑا کر لیتا ہے، وہ رکوع بڑا کر لیتا ہے، سجود بڑا کر دیتا ہے، تاکہ دیکھنے والے میری اس عبادت پہ اش اش کریں، یار یہ بندہ بڑی بندگی کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا یہ تو شرک جلی ہے، واضح شرک ہے۔ اور جس نے عبادت میں اس وجہ سے تو لیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میری عبادت پہ واہ واہ کریں گے، اش اش کریں گے، یہ حقیقت میں تو شرک جلی نہیں لیکن اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ خداوند کائنات نے اس سے بھی بچنے کا ہمیں درس دیا ہے، حکم دیا ہے۔ استاد محترم اعظم مولانا زاہد حسین رشیدی صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو ان کے آنے تک مجھے حکم ملا تھا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا ہے اور آپ حضرات نے سنا ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا